دیتا ہے جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی بیاہ ہے، وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھو، ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو، کہاں جاتی غیرت اللہ کا۔ جس کا خود کا گھر نہیں تو اسے سلمان فارسی کہتے ہیں، جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، اندازہ کریں، میری قوم کے جوانوں، جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک مت کرو، تباہ مت کرو، سوچو اور غور کرو۔ سلمان فارسی کہتے 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور ایک مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل۔ تب کیوں؟ کہا کہ ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا خود کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب کیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کی شرمگاہ، کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، مگر کریں کیا؟ جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی۔ وہ قوم سلمان فارسی جو یہ بات کہے کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے مگر ایک بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کیا ہو گیا؟ زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوان 16 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، یہی قوم کے جوان تھے، یہی مسلم جوانوں کی کیفیت تھی۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے، اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ اکبر، یہ کردار تھا۔ اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر باپ کی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں۔ اللہ اکبر، سن لو، اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی، جہنم کی سلائیاں ڈالی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں ایک اور گناہ حرام، کانوں میں ایئر فون لگا کر جو میرے جوان گانے سنتے ہیں، میوزک، گانے، موسیقی، وہ گانے جو زنا پر اٹھائے، وہ گانے جو حرام پر اٹھائے، وہ گانے جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کانوں نے گانے سنے ہوں گے قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے۔ ان کا ہے ہمارے اندر طاقت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بات سمیٹتی ہے سچی توبہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ کیوں؟ اور جوانی میں ہی پلٹ جاتا، جوانی ہی میں پلٹ جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ کا محبوب بننا جوانی ہی میں توبہ، اور جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کی وہ کیا تھے، خدا نے کیا بنا کیا۔ اختتامیہ کے طور پہ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہے، اس لیے کہ بہنیں بھی پہلے عورتیں گناہ کے معاملے میں اتنی آگے نہیں تھی، لیکن برا ہو سیریلوں کا، برا ہو فلموں کا، اس میں بھی عورتوں کو بہت مسگائیڈ کیا گیا۔
آپ کے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن دنیا سے یہ بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور تقریر تو پوری دنیا ہی کے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ۔ اب تو ایسا ہے کہ سالی بہنوئی سے محفوظ ہے، چچا زاد بہنیں چچا زاد بھائیوں سے محفوظ ہے، بھاوج دیور سے محفوظ ہے۔ یہ فلموں کی گندگی ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ ایک دور وہ تھا میرے بھائیوں کہ بھابھی کا چہرہ دیور پوری پوری زندگی نہیں دیکھتے، اور بھابیاں دیوروں کے سامنے کبھی بے پردہ نہیں رہتی۔ اور آج تو لوگ کہتے ہیں بھابھی دیور کا رشتہ تو ہنسی مذاق ہے، یہ کوئی اور مذہب میں ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تو ہم دیور جانتے ہیں مولا علی جیسے، اور بھاوت جان جائے سیدہ عائشہ صدیقہ جیسے۔ ہمارے مذہب میں تقدس، ہمارے مذہب کی پوترتا کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا ہماری قوم کو؟ اللہ اکبر! یہ سب گند سیریلوں کی گندگی ہے۔ اپنے گھروں سے سیریلوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت شوق سے آج قوم کی بچیاں پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں، ہندوستانی سیریل دیکھتی ہیں، اور بچیاں بہت شوق سے کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے جو سیریل ہے اس میں گھریلو داستان، کوئی گھریلو داستان نہیں ہے، اس میں افیئر سکھایا جا رہا ہے، دیور بھاوت کی گندگی کے تعلقات سکھائے جا رہے ہیں، سالی اور بہنوئی کو گندگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو رواج دو، اپنے گھروں میں تقویٰ پرہیزگاری کے ماحول کو رواج دو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، میں کہتا ہوں اپنے گھر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب تو اپنے گھر میں اسلام قائم نہ کر سکا تو تو محلے میں کیا اسلام قائم کرے گا میرے بھائی؟ تو دنیا میں کیا اسلام قائم کرے؟ تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، جب تو نے وہاں اسلام قائم نہیں کیا بتا۔ یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہتا ہوں سن لے وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ پہلے کی عورتیں کیسی تھیں؟ مر جانا گوارا تھا، کسی مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا، وہ رابعہ کعبہ جس کے استقبال کے لیے مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو دو جملے میں صرف اشارہ کر دوں، واقعہ نہیں بتاتا۔ جب رابعہ بصری حج کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے آیا، تو رابعہ نے کعبہ دیکھ کے کہا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے تو دیکھنے نہیں آئی تھی، میں تو یار کے دیدار کے لیے آئی۔ وہ رابعہ بصری ایک مرتبہ جا رہی ہے رستے سے، کسی مرد نے دیکھ لیا، رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا۔ توجہ کریں، آج مرد دیکھ لے، مرد پکڑ لے، چوڑی پہنانے کے بہانے عورتیں اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے، اور ویکسین کے طور پر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہیں، اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹ جینس پہن کے بیٹھتے، کمینے جان بوجھ کر خبیث، اور وہ تمہاری عورتوں کی کونیاں اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں، اور مانڈی پر رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں، اور کس طرح پکڑتے ہیں؟ میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، زمینی حقائق کے لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے جو آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ غور کر لیں، اچھی طرح غور کر لیں، تمہاری غیرت کہاں مرتی ہے؟ جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مہندی کے نام سے بیچتے، دلہن کو ہاں اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے، پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہوؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، چوڑیے والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے۔ وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں
کے اس طرح دوپٹہ رکھو. کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی. جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی. پوچھا یا رسول اللہ جہنمی کون ہے اور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے, وہ دیوس ہے, دیوس. ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کو برداشت نہیں کرتا تھا, اور آج مہندیوں کے نام پہ, چوڑیوں کے نام پہ, بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہاں ہے, کہاں ہے یہ دیوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا, اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گیا. ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ میرا شکر ہے. جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے. حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا؟ حضرت رابعہ کا کیا قصور تھا؟ لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتے. آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے, سیریل دیکھتے ہوئے, ناول پڑھتے ہوئے بے باک لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر کا, ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. قوم کی بیٹیوں سنو, آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں. رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے ہیں, رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے ہیں, رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے ہیں. میری بہنوں, انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا. پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے گا. ذرا غور کرنا, جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے ہیں؟ مجھے حیرت اس بات پر. پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھپتی اور طلاق کی نوبت آتی ہے. شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ, یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے. اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں, ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے, تو یہ درندے, یہ وحشی, یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے. جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا, تتلیوں کے باغبان کی طرح ان کی شرابیں ہو. جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈاتی بھی نہیں, ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر, گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں. آؤ, وہ جو بات کرنے چلا تھا, کیا عورتیں تھی, کیا بیٹیاں تھی, کیا مقدس ہستیاں تھی. ایک لڑکی, ایک جوان لڑکی, بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا, بہت چھوٹی سی عمر کی, 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی. کیا بیٹیاں تھی, قابل رشک بیٹی. ان کے ذکر سے آج بھی نگاہوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے. 13-14 سال کی بیٹی ہے, ماں نے کہا بیٹا ذرا بازار چلی جا اور تھوڑا سامان لے کر, بازار جا تھوڑا سامان لے کر. علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر. 13-14 سال کی لڑکی وہ بازار کیا گئی. ایک جوان لڑکا, وہ بھی 16-17 سال کا, بہت عمر اس کی بھی نہیں, 16-17 سال کا وہ جوان, وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے, کتنی اچھی ہے. یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا. کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے, جو چمڑی میں جہنم میں جلنا ہے وہ خود سے خوبصورت ہونے لگی. خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے, اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہے. لڑکی کو اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان, ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی, اس جوان دیکھ رہی کتنی خوبصورت ہے تو, اور
تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جائے۔ جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا، لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا یقین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، جھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں۔ اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا رک ٹھہر، ابھی تیرا علاج کرتے ہیں۔ وہ جوان وہیں ٹھہر گیا، لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی تشت اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے۔ آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے، تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی؟ ہاں میں وہی جوان ہوں۔ کہا اس لڑکی نے یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ وہ جوان سمجھ گیا پہلی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا۔ ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا اے جوان، میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا۔ یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ، میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کو بیوی بنائے گا، کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے، حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا، اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیان ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہیں اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے۔ وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش، لیکن اللہ اکبر رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا اے جوان، دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں۔ اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، پورے محلے کو روتا دیکھا۔ اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ۔ تو کسی نے کہا پتہ نہیں کون من چلا تھا، پتہ نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا، اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے۔ اس جوان نے کہا اے جوان، تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے۔ ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے۔ مر گئی ایک قوم کی بغیرت بیٹی، ایک باغیرت بیٹی مر گئی ایک قوم کی،
اے جوان تینے کیا کر دیا؟ احساس احساس احساس۔ پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، مولا میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کوئی عورت تو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا، اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادات خاتم الولایہ فاطمہ خیبر سیدنا علی ابن ابی طالب جیسا مرشد ملا، اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور اسی حسن بصری کو پھر وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا، وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ تینوں سلسلے اگر مولا علی پہ جا کر ملتے ہیں تو اس کے دو واسطے ہیں، ایک امام حسین کی ذات ہے اور دوسرے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت۔ اس لیے میرے جوانوں آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے۔ اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے، تو کسی نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا۔ اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا۔ اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت راتیں چلی جائے گی، جوانی کی یہ رنگین سی راتیں چلی جائے گی میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے۔ جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر پہ سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلیں گے، یہ آنکھیں بہے گی۔ یہ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث کی آئی ہے، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہے، یہ باتیں مشاہدے کی ہے۔ قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو۔ سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں پاپ کرنے والوں، جب اس کو کیڑے پڑیں گے، اس جسم میں کیڑے پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے کے تازے حسن بن کے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر حرام نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر پاپ کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو بنا لو۔ اگر جوانی میں خدا کو بنا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے میں مجبور ہو جائے گی، زمین میلی نہیں ہوگی، زمین میلا نہیں ہوگا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا استغفر اللہ وعلیکم البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائے محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو قائم کریں۔